اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ شرح الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مسائل ثلاث میں، اس میں ہم نے دو مسئلوں کو ذکر کیا اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم تیسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، المسئلۃ الثالثہ، مسئلہ ثالثہ، تیسرا مسئلہ۔ لو نسیتہما جمیعا، اگر وہ دونوں کو بھول جائے، عدد کو بھی اور وقت کو بھی، فَهَذِهِ تَتَحَيَّضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ 7 أَيَّامٍ أَوْ 6 أَوْ 10 مِنْ شَهْرٍ وَثَلَاثَ مِنْ آخر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیض مانے گی، فَهَذِهِ تَتَحَيَّضُ مثلا یہ حیض، ہاں، فی کل شہر، ہر مہینے میں 7 دن یا 6 دن یا 10 دن، من شہرین، ایک مہینے میں، ہر مہینے میں، وثلاثہ من آخر، اور 3 دن دوسرے مہینے سے، ما دام الاشتباہ باقیان، جب تک اشتباہ باقی ہے۔ جیسے گزر چکا ہے اسی طرح تقریباً وہ کہ مثلا 10 دن ایک مہینے میں مانے گی تو مثلا 3 دن دوسرے والے میں، یا 7 دن اس میں، 7 دن آنے والے مہینے میں، اس طرح جو ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ مثلا وہ حیض مانے گی، شمار کرے گی 7 دن یا 6 دن یا 10 دن ایک مہینے میں اور 3 دوسرے مہینے میں، ما دام الاشتباہ باقی ہے، جب تک کہ اشتباہ باقی ہے، یعنی جب تک کہ اسے یاد نہیں آ جاتا ہے، یقین نہیں ہو جاتا۔ وَأَمَّا احکامُهَا، السلام علیکم احکام کے جناب، بارے میں ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ میوٹ کیا ہوا جناب۔ وَأَمَّا احکامُهَا فَنَقُولُ، دم الاستحاضہ، اب اس کے احکام کیا ہیں؟ کہ دم الاستحاضہ اما اللہ یسقب الحرسف او یسقبہ ولا یسیل او یسیل، 3 باتیں ہو گئی اس میں، احکام استحاضہ میں 3 چیزیں ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ دم الاستحاضہ، استحاضے کا خون، اما اللہ یسقب الحرسف، 1، نمبر 2، نمبر 3 او یسیل۔ کہہ رہے ہیں کہ احکام کیا ہیں اس کے؟ کہہ رہے ہیں کہ دم استحاضہ اما اللہ یسقب القرصف او یسقبہ ولا یسیل او یسیل، کہہ رہے ہیں کہ یا تو جو روئی ہے وہ اس کو مثلا نہیں پھیلایا ہے، اس پر نہیں پھیلا ہے، 1، او یسقبہ ولا یسیل، ایک یہ ہے کہ نہیں لگا ہے لیکن بہا نہیں ہے، دوسری سائڈ میں نہیں آیا ہے، نہیں نکلا ہے اس سے، یعنی اس پر نہیں پھیلا ہے، او یسیل، یا پھر وہ اس پر بہہ بھی گیا ہے، دوسری سائڈ میں بھی آ گیا ہے، نکل گیا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، صحیح۔ پہلا یہ کہ نہیں پھیلا ہے، جو روئی ہے، جو رکھا ہے کپڑا ہے روئی، وہ اس کو مثلا نہیں پھیلا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا یہ نہیں اس کو لگ گیا، پھیلا ہے لیکن جو ہے وہ دوسری طرف نہیں نکلا، یہ جاری نہیں ہوا، اس پر صرف لگ گیا، تھوڑا بہت لگا ہے۔ تیسرا یہ کہ نہیں اس کو باقاعدہ پھیل گیا، ایک کیا ہے روئی پر نہیں لگا ہے اس کا، ایک کیا ہے لگا ہے لیکن پھیلا نہیں ہے، تیسرے کیا ہے کہ پھیل گیا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ تو 3 چیزیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، تو تینوں کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ راغب صاحب، 3 حالتیں ہیں تو تینوں کے احکام بھی الگ الگ ہیں، جیسی حالت ہوگی اسی کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ کیا کہا کہ یا تو روئی پر وہ لگا ہے، یا تو روئی پر نہیں لگا ہے، یا لگا ہے پھیلا نہیں ہے، یا لگا رہی ہے اور پھیلا رہی ہے، 3 حالت ہو گئی۔ وفی الاول، یعنی اللہ یسقب القرصف، اول یعنی اللہ
یسقبہ الکرسوف اول، یہ لگا مگر پہلا نہیں. کہہ رہے ہیں وہ پھر اول نہیں، یعنی جو ہے وہ روئی کو نہیں لگا ہے، لا یسقب نہیں لگا ہے، نہیں پہنچا ہے. صحیح. کہہ رہے ہیں اول یلزمھا تغیر الختنہ، تو اس میں پہلے والے میں کیا ہے کہ صرف لگا ہے، پھیلا نہیں ہے، بڑھا نہیں ہے، تھوڑا سا لگا ہے، تو وہاں پر لازم کیا ہے کہ وہ روئی کو بدلے. اگر صرف لگا ہے تھوڑا بہت ایسے ہی ہلکا، تو واجب ہے اس کے اوپر، لازم ہے کہ وہ روئی کو بدلے، پنبے کو جو ختنہ لگا ہے روئی کا ٹکڑا اس کو بدلے. وتجدید الوضوء عند كل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرے گی. کیسے؟ ظہر کی نماز پڑھی تو اب عصر کے لیے وضو کرے گی. صحیح. ظہرین کی وضو بس مان لیجیے اس نے آخری وقت میں نماز پڑھی تھی، تو ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ بھی مثلا ہم بھی کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مثلا آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھی تو اسی سے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی. تو لیکن یہ مستحاضہ ایسا نہیں کرے گی. کب؟ جب جو ہے صرف اور صرف تھوڑا سا خون یعنی لگا ہو روئی کو، تو صرف وہ کیا کرے گی، روئی کو بدلے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرے گی. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ وضو تو ہے اس کا، وضو تو ہے اس کا، لیکن نماز کے لیے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے وضو کرنا ہوگا دوبارہ سے. صحیح. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ شروع سے وضو کرے گی مثلا جو ہے، یا وضو کرے گی مثلا باطل، کہ وضو کی تجدید اگر ہے بھی تو وضو کی تجدید کرے گی. ولا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد، اور یہ نماز دو نمازیں جمع نہیں کرے گی ایک وضو سے. یعنی جیسے ظہرین پڑھ لیتے ہیں، نماز ظہر سے جیسے پڑھ لیتے ہیں ملا کے، تو اس میں ایک وضو سے نہیں پڑھے گی، بلکہ ظہر کے وضو کرے گی، ظہر کی نماز پڑھے گی، پھر وضو کرے گی، عصر کی نماز پڑھے گی. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ یسقب، جب جو ہے یسقب الکرسوف، یعنی جب اتنے تک روئی تک جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس پر یعنی نہ پھیلے. صحیح. ٹھیک. جو کپڑے کا پارچہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو بدلے. وہ ہم کہہ رہے ہیں اگر دوسری جو حالت ہے اس میں جو ہے وہ خرقے کو بدلے گی، خرقے کو بدلے گی اور غسل کرے گی نماز صبح کے لیے. وفی الثالث، اور جو استحاضہ کثیرہ ہے یعنی لگا بھی ہے اور پھیلا بھی ہے، دوسری سائڈ میں نکل بھی گیا یا پھیل گیا، یعنی صحیح طریقے سے بھر گیا وہ، تو کہہ رہے ہیں یلزمھا ما زاد غسلا. اگر ایسی حالت ہے تو اس میں اس کے لیے دو غسل واجب ہیں، غسل الظہر والعصر تجمع بینہما وغسل المغرب والعشاء تجمع بینہما. تو وہ کیا کرے گی، وہ دو غسل کرے گی، ایک ظہر کے لیے اور عصر کے لیے، یعنی ایک ہی غسل سے دونوں نمازوں کو پڑھ لے گی. یعنی غسل کرے گی، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے گی. اور دوسرا کیا کرے گی، مغرب کے لیے اور عشاء کے لیے غسل کرے گی اور مغرب اور عشاء کی نماز اسی سے پڑھ لے گی. جیسے عام طور سے ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ مثلا جو ہے وہ ملا کے پڑھتے ہیں نماز. صحیح. تو دو غسل کہہ رہے ہیں کہ فی الثالث، تیسری حالت میں دو غسل کرے گی، غسل الظہر والعصر، غسل جو ہے ایک غسل ظہر و عصر کے لیے اور ایک غسل مغرب اور عشاء کے لیے. اور تجمع بینہما، اور وہ دونوں نمازوں کو یعنی ظہر عصر کی اور مغرب عشاء، یعنی ظہر عصر ایک غسل سے، مغرب اور عشاء ایک غسل سے پڑھے گی. وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَتْ بِحُكْمِ الطَّاهِرَةِ، اور اگر اس نے ایسا کیا یعنی غسل کیے، دو غسل کیے، تو وہ ایسی ہے یعنی طاہرہ کے حکم میں ہے، یہ پاک ہے وہ. ٹھیک ہے، پاک ہے وہ. وَإِنْ خَلَّتْ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ، اور اگر اس نے اس میں خلل کیا
تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. وَإِنْ أَخَلَّتْ بِالْأَغْسَالِ لَمْ يَصِحْ صَوْمُهَا، اور اس نے غسلوں میں خلل کیا تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے. واضح ہوا؟ نہ نماز صحیح، یعنی اس کا وضو کرنا اور ختنے کا بدلنا صحیح یا خرقے کا بدلنا، یہ سب کے سب شرط ہیں صحت صلاۃ کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے. اور غسل جو ہے وہ شرط ہے روزے کے صحیح ہونے کے لیے. صحیح، یعنی اس کا وضو کرنا، کپڑے کا بدلنا یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، اور غسل کرنا شرط ہے روزے کی صحت کے لیے. جی، تو 3 حالتیں بتائی ہیں یہاں پر احکام میں. 3 حالتیں بتائی. اما الاسقب القرصف، وہ روئی کو نہ لگے، یسقب القرصف روئی کو نہ لگے، او یسقبہ یہ لگ جائے، ولا یسیل پھیلے نہیں، او یسیل یا لگ بھی جائے پھیل بھی جائے. صحیح ہے. تو 3 حالتیں ہیں. اما اللہ یسقب القرصف، یعنی اگر ثقب جو ہے کہتے ہیں یعنی سوراخ کو، صحیح ہے، یعنی نکل جانا، یعنی روئی کو لگ جانا خون، صحیح. اور دوسرے یہ کہ دوسری طرف نکلے لیکن پھیلے نہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ نکل کے پھیل بھی جائے، یعنی پوری روئی کو تر کر دے. کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ پہلے والے میں تھوڑا بہت لگے ایسے ہی، دوسرے والے میں تھوڑا اس سے زیادہ لگے اور پھیلے، اور تیسرے والے یعنی لیکن پھیلے نہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ روئی کو بالکل وہ یعنی لت پت ہو جائے، روئی یعنی بھر جائے تو اسے اب اس کو جو ہے 3 حالتوں میں ایسے پڑھ سکتے ہیں: قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ. قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ، ان تینوں کے احکام الگ ہیں. اگر جو ہے وہ پار نہیں ہوا ہے، خون جو ہے لگا ہے، تھوڑا بہت لگا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ صرف روئی بدلے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. لیکن 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرے گی، بلکہ ہر وضو نماز کے لیے وضو کرے گی. دوسرے والا کیا ہے، جب وہ صرف اور صرف باہر نکلے، روئی کو اچھی خوب لگے لیکن پھیلے نہیں، اس کا حکم کیا ہے کہ وہ اپنے خرقے کو، کپڑے کو، پارچے کو یا روئی جو بھی لگا ہوا ہے اسے بدلے گی اور نماز شروع کے لیے کیا کرے گی، غسل کرے گی. تیسرا کیا ہے کہ اگر وہ پار ہو جائے، نکل جائے اور پھیل جائے، خون جو ہے یہ کہا جائے کہ خون زیادہ ہے اور اس میں اس کا جو پارچہ ہے وہ خوب بھر گیا ہے، لت پت ہو گیا، بھر گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر نماز یعنی 2 غسل کرے گی. کیا کرے گی؟ وہ 2 غسل کرے گی، ایک ظہر اور عصر کے لیے اور ایک مغرب اور عشاء کے لیے. اور یعنی ظہر عصر ایک ساتھ پڑھے گی، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھے گی، ایک غسل سے پڑھے گی. وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بِحُكْمِ الطَّهَارَةِ، اس نے ایسا کیا تو ایسی ہے جیسے طاہرہ. وَإِنْ خَلَّتْ بِذَلِكَ لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهَا، اور اگر خلل کیا اس میں یعنی پارچہ نہیں بدلا، وضو نہیں کی ہر نماز کے لیے، تو پھر جو اس میں تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اور اگر غسل میں خلل کیا، وَإِنْ أَخَلَّتْ بِالْأَغْسَالِ لَمْ يَصِحْ صَوْمُهَا، اگر غسلوں میں اس نے خلل کیا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی غزل سے جی انشاءاللہ کل انشاءاللہ فصل رابع شروع ہوگی جو نفاس کے بیان میں ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.